منظور شدہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے اہم نکات۔ سینٹ نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا۔ صادق سنجرانی کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے بل پیش کیا۔ آرمی ایکٹ میں تجویز کردہ نئی ترامیم کے اہم نکات درج ذیل۔ فوج پر کمانڈ اینڈ کنٹرول وفاقی حکومت کا اختیار ہوگا۔ آرمی چیف فوج کے انتظامی معاملات دیکھیں گے۔ ترمیمی بل کے مطابق کسی بھی غیر ملکی شہریت، دوہری شہریت والے کو فوج میں کمیشن نہیں ملے گا۔ بل کے مطابق 18 سال سے کم عمر شہری کو پاک فوج میں کمیشن نہیں ملے گا۔ سینٹ میں پیش کیے گئے ترمیمی بل کے مطابق کسی بھی فوجی افسر کو 60 سال کی عمر تک ملازمت پر برقرار رکھا جا سکے گا۔ وفاقی حکومت آرمی چیف کی مشاورت سے 60 سال کی عمر تک ملازمت پر برقرار رکھ سکے گی۔ کسی بھی آرمی افسر کی عہدے پر تعیناتی، دوبارہ تعیناتی اور توسیع کے ساتھ ریٹینشن کا لفظ شامل کیا گیا ہے۔ ترمیمی بل کے مطابق آرمی چیف اب اس نئے ایکٹ کے مطابق قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کی ہدایات جاری کر سکے گا۔ آرمی چیف اپنے اختیارات اور ذمہ داریاں اپنے ماتحت کسی بھی افسر کو تفویض کر سکے گا۔ ترمیمی بل کے مطابق پاکستان اور افواج کی سیکیورٹی اور مفاد سے متعلق معلومات افشا کرنے پر 5 سال قید ہوگی۔ آرمی چیف یا با اختیار افسر کی منظوری کے بعد غیر مجاز معلومات دینے پر سزا نہیں ہوگی۔ راز افشا کرنے والے شخص سے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا۔ ترمیمی بل کے مطابق ریٹائرمنٹ، برطرفی، استعفے پر فوجی افسر 2 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ حساس اداروں سے ریٹائرڈ افسران 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کی شک کی خلاف ورزی پر 2 سال تک قید کی سزا ہوگی۔ ترمیمی بل کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد فوجی افسر بغیر اجازت پاک فوج کے مفادات سے ٹکراؤ کرنے والے ادارے میں ملازمت نہیں کر سکے گا۔ آرمی ایکٹ کی شک 55B کے تحت الیکٹرانک کرائم کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ کوئی حاضر سروس یا سابق فوجی الیکٹرانک، ڈیجیٹل، سوشل میڈیا پر پاک فوج کو اسکینڈلائز نہیں کرے گا۔ اسکینڈلائز کرنے پر آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی اور پیکا قوانین کے تحت سزا ہوگی۔ پاک فوج کو بدنام کرنے، نفرت ابھارنے یا نیچے دکھانے پر 2 سال تک سزا، جرمانہ یا دونوں ہو سکیں گے۔ بل کے مطابق پاک فوج وفاقی یا صوبائی حکومت کی منظوری سے قومی ترقی کی سرگرمیاں شروع کر سکتی ہے۔ پاک فوج وفاقی یا صوبائی حکومت کی منظوری سے قومی یا اسٹریٹجک مفادات کی سرگرمیاں شروع کر سکتی ہے۔